مقدمہ۔ تیری عدالت میں برسوں پہلے مقدمہ جو ہوا تھا دائر، ہماری اب تک سماعتوں میں تمہاری جھوٹی عدالتوں میں وہ گونجتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ لاشیں اپنی، صدائیں اپنی، ادھر جو گم ہیں ادھر سنبھالو یا بوجھ اپنا پلک پہ ڈالو۔ وہ زخمی چہرے، وہ روتی آنکھیں جو منتظر ہیں کئی برس سے کہ کوئی عادل، کوئی منصف عدیل بن کر زمین پہ آئے، خدا کو لائے، مجھے بلائے، گواہی مانگے، گواہی دوں گا۔ ہماری عیدیں بھی کیا عجیب ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں غم مناتے، اٹھائے اپنوں کے چند لاشیں یہ سوچتے ہیں وہ ہم کو دن میں کتنی لاشیں عطا کریں گے۔ خدا کے لوگوں، خدا کے بندوں، تماشے کب تک، یہ لاشیں کب تک؟ میں اپنی آنکھوں سے سارے منظر کو قید کرتا رہا ہوں تب سے۔ وہ پیارا لہجہ جو چاہتا تھا خدا کے بندوں کی جان بچائے، وہ رو رہا ہے، وہ منتظر ہے۔ وہ کوزہ گر جو فضا کی مٹی سے دن بنائے، وفا دکھائے، وہ رو رہا ہے، وہ منتظر ہے۔ وہ پیاری بہنیں جو مدتوں سے خدا کو چیخیں سنا رہی تھیں کہ بھائی گم ہے، وہ رو رہی ہے، وہ منتظر ہے۔ کوئی تو آئے، کوئی بچائے۔ میں چاہتا ہوں خدا بھی آئے، میں اپنے رب سے کروں گا شکوہ، کہوں گا اس سے اے میرے مولا، ہمارے پیاروں کو لے کے آؤ، ہمیں بچاؤ، ہمیں ہنساؤ، پلک جو وحشت سے کانپ اٹھے نہ ایسا منظر ہمیں دکھاؤ۔ ہمارے ماں بہن بن کے منصف یا حشر برپا کرو خدا را، یا ہم کو اپنی امان میں لے لو۔ میری صدا دل میں گم ہوئی جو تو میں نے یکدم زبان دیکھی، وہ ایک ٹکڑا جو میرے منہ میں کئی گھروں کا تھا ایک سہارا۔ یقین سارا پلٹ چکا تھا، امید بھی ساری ہٹ چکی تھی، زبان میری ہی کٹ چکی تھی، مگر لہو چیخنے لگا کہ یہ سارے قاتل، یہ سارے مجرم سزا کے حقدار ہیں یقیناً۔ خدا نے دیکھا جو سارا منظر، اسے مسیحا کی یاد آئی۔ وہ چھوٹا بچہ صفائی دینے میں جو مگن تھا، مگر وہ انسان تھا، یہ لہو ہے۔ خدا یہ سن کر خاموش رہتا تو کیسے رہتا؟ مقدمے کا گواہ میں تھا، مقدمہ اب سنبھل چکا تھا، خدا کا لہجہ بدل چکا تھا۔ دوسرا مقدمہ یا دوجا مقدمہ۔ تیری عدالت میں اب جو دائر مقدمہ ہے، بغور سننا، نگاہ رکھنا، ادھر کرائے کا ایک منصف اب اپنی کرسی پہ آ چکا ہے، ابھی سماعت شروع کرے گا۔ وہاں کٹہرے میں ایک نہتی جوان لڑکی کڑی ہوئی ہے گواہ بن کر۔ اسے سنو میرے خدایا، وہ چیختی ہے، وہ کہہ رہی ہے، شمار کر لو ہمارے پیروں پہ اگتے چالے، تمہارے سینوں پہ چپکے تمغوں سے 20% زیادہ ہوں گے، تم آج نوحہ سنو ہمارا۔ وہ چھوٹے بچے جو سرد راتوں کو ماں کی چھاتی سے کٹ چکے ہیں، انہی سے پوچھو کہ کرب کیا ہے۔ کبھی کسی ماں سے پوچھنا تم کہ 8 سالوں کے بعد بیٹوں کی مسک لاشوں کا درد کیا ہے۔ مجھے بھی ایک دن خبر ملی تھی کہ لافتہ باپ مر چکا ہے۔ اگر کبھی تھوڑا وقت پاؤ، یہاں کی عورت سے بات کرنا جو 1 دہائی سے اپنے شوہر کا عکس اپنی نظر سے تامے کھڑی ہوئی ہے۔ میرے معزز عظیم منصف، تم ان کے بیٹوں سے پوچھ لینا جو اس سے پہلے تو کرب کربل پہ سینہ زنتے، اب اپنے والد پہ رو رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہمارے مردوں کی اتنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں کہ ان کے میت کو کندھا دینے کو صرف عورت بچی ہوئی ہے۔ تم ایک لمحے کو یاد کر لو، وہ سارا منظر، یزیدی لشکر کے ساتھ زینب دمشق و کوفہ کی سمت دامن بچا کے روتے ہوئے گئی تھی، مگر مخالف اب بھی ڈٹ کر یہ کہہ رہا ہے، وہ کربلا تھا، یہ برملا ہے، تو یاد رکھنا۔
تمہارے بوٹوں سے اٹھتی مٹی تمہارے چہروں پہ خاک ہوگی۔ مجھے تو ان سے کوئی بھی شکوہ نہیں ہے لوگوں، کہ ان کی خصلت ہے ایسا کرنا۔ مگر کہاں ہے وہ لال پرچم جو مارکس وشنو مانتے تھے؟ وہ فیمینزم کے گیت گاتی علم اٹھائے کہاں گئی ہے؟ وہ چیختی تھی ہر ایک عورت کو زندگی دو، ہر ایک عورت کا حق ہے جینا۔ کہاں گئے ہیں حقوق انسان کے سب ادارے؟ وہ سارے ملا کہاں گئے ہیں جو ممبروں پر خطاب کرتے ہوئے ملے تھے؟ انہیں بھی چھوڑو کہ یہ بھی سارے کسی کے ہاتھوں میں پل رہے ہیں۔ میرے معزز عظیم منصف، یہ ساری روداد ہے ہماری، اگر وہ اب بھی نہیں رکے تو تم ان سے کہنا۔ وہ کہہ رہی تھی تمہاری بندوق کچھ نہیں ہے میرے بلند حوصلے کے آگے۔ یہ بات کرتے ہی اس نے ہتی جوان لڑکی کا سر بدن سے جدا ملا تھا۔ میں اس عدالت کے ایک کونے میں ہی کھڑا تھا، جہان حیرت کی تیرگی میں یہ میرا دوجا مقدمہ تھا۔ یہ آس اٹھائے کھڑا تھا کہ اب خدا کی نگاہ دیکھے گی جبر ہم پر، مگر وہ کیا ہے، خدا کچھ اپنے ضروری کاموں سے اب کے مصروف ہو چکا تھا۔ وہاں سڑک پر ہماری بہنوں کی جسم مردہ پڑے ہوئے تھے، یہاں پہ منصف بری عدالت میں اگلی تاریخ دے رہا تھا، یہاں پہ منصف بری عدالت میں اگلی تاریخ دے رہا تھا۔